بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہشتم اردو لیکچر نمبر 9۔ یہ سبق ہم پڑھ رہے تھے مرزا غالب کے عادات و خصائل، جو مولانا الطاف حسین حالی نے کتاب لکھی تھی ان کے بارے میں، یادگار غالب، اس میں سے یہ سبق لیا گیا ہے۔ اس میں ایک واقعہ ہم پڑھ رہے تھے کل کہ ایک دن نواب مصطفیٰ خان کے مکان پر ملنے کو آئے۔ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ ایک شاعر تھے اور نواب تھے، مرزا غالب کے قریبی دوست تھے۔ ان کے مکان کے آگے چھتا تاریک تھا، یعنی شیڈ بنا ہوا تھا، اس میں اندھیرا تھا۔ جب چھتے سے گزر کر دیوان خانے کے دروازے پر پہنچے تو وہاں نواب صاحب ان کو لینے کو کھڑے تھے، یعنی ان کا استقبال کرنے کو کھڑے تھے۔ مرزا نے ان کو دیکھ کر یہ مصرع پڑھا: آب چشمہ حیواں درون تاریکی است، کہ آب حیات کا چشمہ اندھیرے کے اندر ہے۔ اس کی وضاحت کل میں کر چکا ہوں۔ جب دیوان خانے میں پہنچے تو اس کے دالان بڑے کمرے کو کہتے جیسے لاؤنج وغیرہ ہوتا ہے، بسبب یعنی وجہ سے مشرق رویا ہونے کے، یعنی اس کا رخ مشرق کی طرف تھا، دھوپ بھری ہوئی تھی۔ مرزا نے وہاں یہ مصرع پڑھا: این خانہ ہما آفتاب است، یہ سارا گھر سورج کا سورج ہی ہے۔ ایک صحبت میں، ایک مجلس میں جہاں کافی لوگ بیٹھے تھے، مرزا میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ اس زمانے میں دو بڑے شاعر گزرے تھے، میر تقی میر اور مرزا رفیع سودا۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ مرزا رفیع سودا بڑے شاعر ہیں، اور بعض لوگ کہتے تھے کہ میر تقی میر بڑے شاعر ہیں۔ تو مرزا غالب کی نظر میں میر تقی میر مرزا رفیع سودا سے بڑے شاعر تھے، تو یہ ان کی تعریف کر رہے تھے۔ شیخ ابراہیم ذوق بھی موجود تھے۔ شیخ ابراہیم ذوق یہ بھی ایک شاعر تھے اور بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے، اور غالب کے ساتھ ان کے تعلقات بھی خراب تھے۔ انہوں نے ان کے برعکس بات کی، انہوں نے سودا کو میر پر ترجیح دی، فوقیت دی۔ انہوں نے کہا کہ سودا جو ہے وہ میر سے بڑے شاعر ہیں۔ مرزا نے کہا میں تو تم کو میری سمجھتا ہوں، مگر اب معلوم ہوا کہ آپ سودائی ہیں۔ انہوں نے میں نہیں بات کی، انہوں نے کہا کہ میں تو تم کو میری سمجھتا ہوں، یعنی میں سمجھتا تھا کہ تم بھی میر تقی میر کو ہی بڑا شاعر سمجھتے ہوگے، لیکن اب پتہ چلا کہ آپ تو سودا کو سمجھتے ہیں۔ یہ ایک مطلب تو یہ بنے گا۔ دوسرا یہ کہ میں تو تم کو میری سمجھتا ہوں، یعنی سردار سمجھتا تھا، عقل مند سمجھتا تھا، مگر اب معلوم ہوا کہ آپ سودائی ہیں۔ سودائی پاگل کو کہتے ہیں، کہ آپ تو دیوانے ہیں، آپ کی رائے غلط ہے۔ تو اس طرح انہوں نے پردے میں ان کو پاگل قرار دے دیا۔ اس کے باوجود مرزا کی آمدنی اور مقدور بہت کم تھا، ان کی انکم بھی کم تھی اور ہمت بھی کم تھی، مگر خودداری اور حفظ وضع کو وہ کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ خودداری، غیرت اور حفظ وضع، لحاظ کرنا۔ شہر کے امراء و عمائد سے برابر کی ملاقات تھی، جو شہر کے معزز لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، وہاں ان کے ساتھ آنا جانا تھا، برابر مسلسل کو کہتے۔ کبھی بازار میں بغیر پالکی یا ہوادار کے نہ نکلتے تھے۔ پالکی اور ہوادار اس سواری کو کہتے ہیں، ڈولی جسے کہا جاتا ہے، جس کو چار لوگ اٹھایا کرتے تھے۔ عمائد شہر میں سے جو لوگ ان کے مکان پر آتے تھے، یہ بھی ان کے مکان پر ضرور جاتے۔ ایک روز کسی سے مل کر نواب مصطفیٰ خان مرحوم کے مکان پر آئے، میں بھی اس وقت وہاں موجود تھا۔ مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ میں وہاں اس وقت موجود تھا۔ نواب صاحب نے کہا آپ مکان سے سیدھے یہیں آئے ہیں یا کہیں اور بھی جانا ہوا تھا؟ مرزا صاحب نے کہا کہ مجھ کو فلاں صاحب کا ایک آنا دینا تھا، اول وہاں گیا تھا، وہاں سے یہاں آیا ہوں۔ ایک دن دیوان فضل اللہ مرحوم چوٹ میں سوار، چوٹ کہتے ہیں بگھی کو، رتھ، جو گھوڑے اس کے آگے جوتے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ سواری اس پیچھے ایک گاڑی بنی ہوتی ہے جس میں اس زمانے میں اس کے ذریعے سواری کی جاتی تھی۔ سوار مرزا صاحب کے مکان کے پاس سے بغیر ملے نکل گئے، یعنی مرزا صاحب کا جو مکان تھا وہاں سے وہ گزرے اور ان سے ملے نہیں۔ مرزا صاحب کو معلوم ہوا تو انہوں نے ایک رقعہ دیوان جی کو لکھا، رقعہ خط لکھا۔ مضمون یہ کہ آج مجھ کو اس قدر ندامت ہوئی ہے کہ شرم کے مارے زمین میں گڑا جاتا ہوں۔ اس میں یہ لکھا کہ آج میں اتنا شرمندہ ہوں کہ مجھے بہت زیادہ شرم آ رہی ہے، اس سے زیادہ اور کیا نالائقی ہو سکتی ہے کہ آپ کبھی نہ کبھی تو اس طرف سے گزریں اور میں سلام کو حاضر نہ ہوں۔ جب یہ دیوان جی کے پاس پہنچا تو وہ نہایت شرمندہ ہوئے۔ اسی وقت گاڑی میں سوار ہو کر مرزا صاحب سے ملنے کو آئے، یعنی انہوں نے اس انداز میں بات کی کہ ان کو محسوس ہو جائے، حالانکہ وہ نہیں ملے تھے، لیکن مرزا صاحب نے اس طرح ظاہر کیا گویا کہ وہ جب گزر رہے تھے تو مرزا صاحب باہر آ کر ان کو سلام کرتے۔ فواکہ میں آم ان کو بہت مرغوب تھا۔ فاکہہ کی جمع ہے، فاکہہ پھل کو کہتے ہیں، پھلوں میں سے آم ان کو مرغوب تھا، پسند تھا بہت زیادہ۔ آموں کی فصل میں، موسم میں ان کے دوست دور دور سے ان کے لیے عمدہ آم بھیجتے تھے، عمدہ اچھے آم۔
اور وہ خود اپنے بعض دوستوں سے تقاضا کر کے آم منگواتے تھے۔ ایک روز مرحوم بہادر شاہ جو آخری مغل بادشاہ تھے آموں کے موسم میں چند مصاحبوں کے ساتھ میم کے پیش کے ساتھ پڑھیں گے درباریوں کے ساتھ، جن میں مرزا بھی تھے، باغ حیات بخش یا مہتاب باغ میں ٹہل رہے تھے۔ مصنف کو شک ہے کہ کس باغ میں تھے، یہ مغلیہ بادشاہوں کے اگائے ہوئے باغات تھے۔ آم کے پیڑ رنگ برنگ کے آموں سے لد رہے تھے، جہاں کا آم بادشاہ یا سلاطین یا بیگمات کے سوا کسی کو میسر نہیں آ سکتا تھا۔ سلاطین سلطان کی جمع ہے، یعنی بادشاہ خود اس کو کھاتے تھے یا ملکائیں یا شہزادیاں۔ میسر آنا، مہیا ہونا، دستیاب ہونا۔ مرزا بار بار آموں کی طرف دیکھتے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا، مرزا اس قدر غور سے کیا دیکھتے ہو؟ مرزا نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، اس کو دیکھتا ہوں کہ کسی دانے پر میرا اور میرے باپ دادا کا نام بھی لکھا ہے یا نہیں۔ بادشاہ مسکرائے اور اسی روز ایک بہنگی عمدہ آموں کی مرزا کو بھجوائی، یعنی ایک ٹوکری یا پیٹی۔ مرزا کی نیت آموں سے کسی طرح سیر نہ ہوتی تھی، ان کا دل کبھی نہیں بھرتا تھا۔ اہل شہر تحفتاً بھیجتے تھے، خود بازار سے منگواتے تھے، باہر سے دور دور کا آم بطور سوغات کے آتا تھا، یعنی تحفہ کے طور پہ، مگر حضرت کا جی نہیں بھرتا تھا۔ حضرت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی شخصیت، بڑی شخصیت جس کے پاس لوگ ملنے کے لیے آتے ہوں۔ نواب مصطفیٰ خان مرحوم ناقل تھے، یعنی انہوں نے اس بات کو بیان کیا کہ ایک صحبت میں، ایک مجلس میں مولانا فضل حق اور دیگر احباب موجود تھے۔ احباب حبیب کی جمع ہے، دوست، اور آم کی نسبت ہر ایک شخص اپنی اپنی رائے بیان کر رہا تھا کہ اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ جب سب لوگ اپنی اپنی کہہ چکے تو مولانا فضل حق نے مرزا سے کہا کہ تم بھی اپنی رائے بیان کرو۔ مرزا نے کہا، بھائی میرے نزدیک تو آم میں صرف دو باتیں ہونی چاہیے، میٹھا ہو اور بہت ہو۔ سب حاضرین ہنس پڑے۔ یہ لیسن تمام ہوا۔ اب اس میں جو الفاظ مانی آپ کو بتائے گئے ہیں وہ آپ نے لکھ کر بھیجنے ہیں، اور سوالوں کے جواب وہ آپ کو سینڈ کر دیے جائیں گے، وہ بھی آپ نے لکھنے ہیں۔